دنیا سے محبت کی بنیاد پر جو ہلاکتیں ہمیں یا دنیا سے محبت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم جس زندگی کے دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا دور ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی شکل میں دیا، مطلب آخرت کو پانے کے لیے جو ایک مرحلہ، جو ایک وسیلہ ہے وہ دنیا ہے۔ تو میں اور آپ جو مرحلے سے گزر رہے ہیں یہ دنیا کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے سے گزر کر اس مرحلے کے اندر ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، شریعت نے جس کا حکم دیا ہے۔ اگر اس دنیا کے مرحلے کو ہم نے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزار لیا تو انشاءاللہ العزیز جو اگلا مرحلہ ہے، آخرت والا مرحلہ ہے، اگلی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی کو ہم پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں تو دنیا ایک وسیلہ ہی یاد رکھیے آخرت کے لیے، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے پھنس گئے، ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے گر گئے یا جس کو عام زبان میں اٹک گئے کہ آخرت کو مکمل طور سے ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، آخرت کو مکمل طور سے ہم بھول گئے۔ تو گویا دنیا کی محبت ہم پر غالب آ گئی، کیونکہ ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ دنیا ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کتنا چاہنا ہے، مطلب اس کی کتنی ضرورت۔ تو یہ بات اگر موٹے طور سے میں آپ کو سمجھاؤں تو دنیا بس ایک وسیلہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کا، مطلب دنیا کی ایک مختصر سی زندگی ہے جس میں جیسے اعمال ہم کریں گے اس کے اعتبار سے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہم کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اب جو لوگ اسی دنیا کے محبت میں پھنس جاتے ہیں، اسی دنیا کے اعمال میں لگ جاتے ہیں، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اعتبار سے وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے درست ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، در حقیقت وہ ایک بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑی گمراہی، بہت بڑے فتنے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو پہلے سمجھیں، ریالٹی آف لائف آف دس ورلڈ، مطلب اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو اگر ہم نہ سمجھ پائے اور اسی میں اٹک جائیں اور اسی کو ہم سب کچھ سمجھ لیں، جیسا کہ اللہ رحم کرے ہم نے ایسا کیا ہے ہماری زندگی سے، ہمارے اعمال سے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے اقوال سے جو ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے معاملات سے جو ہم ڈیلنگز کر رہے ہیں، ہمارے اخلاقیات سے مطلب جو ہمارے عادت اطوار اور بیہیویئر ہے، یہ تمام سے یہی چھلکتا ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اگر مثالیں دیتے جاؤں تو عقائد سے شروع کرنا پڑے گا کہ دنیا کو ہم نے سمجھ لیا، عقائد کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دنیا کو اپنا رب بنا لیا۔ دنیا میں پتہ نہیں کتنے لاتعداد معبود ہم نے اپنے لیے بنا لیے۔ یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شرک کرتے ہیں، یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی ہم نہیں سمجھ پائے اور شرک میں لگ گئے۔ اسی طرح اگر ہم اعمال کا معاملہ دیکھیں تو ہم آخرت کے اعتبار سے اعمال کرتے ہوئے آج نظر نہیں آتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے اعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح اقوال کا معاملہ دیکھیں تو اپنی بات چیت کے اندر بھی ہم آخرت کے اعتبار سے ڈر محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ اور کیا کیا چیزیں جو زبان سے ہوتی ہے، جو اقوال ہے وہ ہم عام طور سے بول رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں ہمارے معاملات بھی ایسے نظر نہیں آتے کہ آخرت میں کچھ اس کی چھلک نظر آئے کہ اگر یہ معاملہ ایسا کیا تو آخرت میں اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو گویا ہم نے دنیا کی زندگی کو آج سب کچھ سمجھ لیا اور اس کے مطابق ہم جو ہے زندگی گزارے، جبکہ ہمارا کام یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کو ہم شریعت کے مطابق گزارتے تاکہ یہ دنیا میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو اور یہ دنیا جیسے تیسے گزر ہی جائے، چلیے نہ بھی ہو کامیاب دنیاوی اعتبار جیسے تیسے گزر ہی جائے، لیکن انشاءاللہ اگر اس دنیا کو کتاب اور سنت کے مطابق گزارا جائے تو آخرت کی زندگی کو ہم انشاءاللہ ضرور اپنی بنا لیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم مکمل طور سے دنیا کی رونق اور چمک دمک کے اندر پھنس چکے ہیں۔ دنیا کی چمک دمک کے اندر پھنس چکے ہیں، یاد رکھیے۔ آئیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے محبت کی کیا نقصانات اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح میں نہیں کر لی، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنی کتاب میں دنیا کی حقیقت کو بار بار واضح کرتا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یوں مثال دیتا ہے دنیا کی حقیقت کی کہ جیسے کہ ایک میدان ہے، اس پر بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد وہ میدان ہرا بھرا ہو جاتا ہے، جو گزرنے والا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ابھی ایسے ہی رہیں گا، اتنا خوبصورت۔ پھر ایک موسم آتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، وہ ہرا پن ختم ہو کے سوکھ کر جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ سوکھنے کے بعد تبدیلی یہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ بھوسا بن جاتا ہے، اور بھوسا بن کے آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جو ہے اڑ جاتی ہے۔ پھر اگلی بار آپ اسی جگہ سے گزریے میدان سے، آپ دیکھ کر کہیں گے ارے یہ میدان تو اتنا خوبصورت تھا، ہے نا، اتنا ہرا بھرا تھا،
لیکن تبدیل ہو گیا. بس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے. ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں ہری بھری نظر آ رہی ہے، کل وہ ختم ہو جائیں گے اور پھر آخرت کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی یہ اس کی حقیقت. اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 281 میں 280 میں فرماتا اور کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر کسی نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی ٹیمپرری لائف ہے ادھر کی، اس کے بعد ایک موت آئیں گی اور موت کے بعد ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. اور جو دنیا میں اور آپ کرتے تھے ان تمام چیزوں کا مجھے اور آپ کو حساب اور کتاب دینا ہے. ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے. تو گویا دنیا کی زندگی میں اور آپ جو کچھ کریں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کریں، اس لیے کہ تمام اس میں کیے گئے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے. تو اگر یہ جواب دہی کا جذبہ ہمیں جاگ جائے نا تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی ہماری ویسی نہیں گزرے گی جیسی آج گزر رہی ہے. ہم دنیا میں لگ کر، اس کی عیش پرستیوں میں لگ کر، اس کے فتنے فسادوں میں پھنس کر، اس کی رنگینیوں میں لگ کر، اس کے لہو اور لعب میں جو ہے جسو کہیں گے اس میں لگ کر جو ہے اپنی آخرت کو یقین جانی برباد کریں. ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جو صالحین تھے، اللہ کے نیک لوگ تھے، ان کا منہج، ان کا دنیا میں جینے کا طریقہ کار کیا تھا. تو یاد رکھیں جو نیک اور صالحین جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دنیا میں منہج طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو وہ سمجھتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد یاد رکھیے وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اعمال کے اندر مسلسل لگ جاتے ہیں. یہ صالحین کی زندگی کا، نیک لوگوں کی زندگی کا منہج و طریقہ کار کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں. دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد وہ نیکیوں کے اندر لگ جاتے، یاد رکھیے، اور آخرت کو یاد کرتے ہیں. مطلب ہر کام آخرت کے لیے کرتے ہیں. اور جو لوگ دنیا کی زندگی میں پھنس جاتے ہیں، جو لوگ یہ منہج کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اور جو لوگ کتاب اور سنت کے طریقے پہ نہیں چلتے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا اس پہ نہیں چلتے، صحابہ تابعین تبع تابعین اور صالحین نے کس طرح سے دنیا کو سمجھا اور کتنا اس کا فائدہ اٹھایا اور آخرت کو کیسی ترجیح دیے گا ہم نہیں سمجھیں گے تو ہماری زندگیاں یاد رکھیے ہم بیکار کر رہے ہیں اور اس طریقے پہ ہم نہیں چل رہے جو طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آخرت کے لیے دنیا میں عمل کرنا ہے. ہم دنیا کے اعتبار سے سارے عمل کرتے ہیں، آخرت کو اللہ رحم کرے ہم بھلا چکے ہیں اور ہم دنیا کی زندگی میں بہت پھنس چکے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دنیا میں ہی رہتے ہیں. دیکھیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں ہی رہے ہے نا، صحابہ مطلب انبیاءوں کو ماننے والے لوگ وہ بھی اس دنیا میں رہے، تابعین تبع تابعین بھی دنیا میں رہے اور ساری وہ چیزیں جو دنیا میں ضرورت لوازمات ہے ان سے ہی وہ گزرے ہیں. کھانا پینا، کمانے کی ذمہ داریاں، شادی بیاہ، بیوی بچے ہے نا، یہ تمام تکلیفوں سے وہ گزرے ہیں. بیماریاں ساری چیزیں ہوئی، اس پر ان کو ایک تکلیف اضافی یہ ہوتی کہ وہ دین کی چونکہ دعوت دیتے ان کو مختلف قسم کے کفاروں کی طرف سے تکلیفیں آتی، وہ سب مرحلوں سے گزرے، سارے مرحلوں سے گزرے. لیکن اس کے بعد بھی دنیا کی زندگی ان کو آخرت کے سے ان کو دور نہیں کر پائے. آخرت کی طرف جو ان کا فوکس اور اٹینشن تھا اس کو دنیا کی زندگی کبھی کھینچ نہیں پائی. یاد رکھیے اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں ایسے ہی اپنے نیک بندوں کی تعریف کیسے کرتا ہے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ قلوب الابصار. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ایسے لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت دنیا میں اللہ فرما رہا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت بزنس اور خرید و فروخت لین دین اللہ فرماتا ہے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو دنیا میں ہی بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لیکن یہ بزنس تجارت اور لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے نماز سے اور زکوٰۃ سے کبھی غافل نہیں کر سکتے. مطلب اللہ تعالیٰ نیکوکار کا دنیا میں جینے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں
دنیا کے تمام معاملات جو کرنا ضروری ہے وہ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں مطلب کماتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، یاد رکھیں جو ضرورت ہے لین دین معاملات کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز دنیا کی ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتے۔ آج دیکھیے تجارت میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، معاملات میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری تجارت، ہمارے معاملات ہم کو مکمل طور سے اللہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ جب بزنس نہیں چلتا، جب معاملات نہیں ہوتے یا ہم بیکار ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ جب تجارت چل پڑتی ہے، جب معاملات اچھے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ نیک لوگوں کا طریقہ کار دنیا میں جینے کا بتاتا ہے، وہ دنیا میں جو چیزیں ضروری ہے وہ کرتے ہیں اور کرنا بھی پڑے گا، اس لیے کہ انبیاء نے کمایا، انبیاء نے تجارتیں کی، انبیاء نے مختلف فن اور ہنر سیکھے اور سیکھ کر ان فن اور ہنر سے دنیا میں فائدہ اٹھایا۔ سمجھ رہا بات؟ تو ہم کون سے جو ہے ان سے الگ، لیکن ان کو کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بھی بندے اللہ کے جن کو تجارت اور معاملات، لین دین ان کا اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، پھر جائیں گی، پتھرا جائیں گی، ہے نا؟ جیسا ایک آدمی کسی خطرناک واقعے کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آنکھیں، ہے نا؟ آپ کبھی غور کیجیے، آنکھیں کسی انسان کی تبدیل ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی قلبی کیفیت۔ دو چیزوں میں تغیر آتا، تبدیلی آتی ہے، آنکھیں دیکھتے ہی بدل جاتی ہے اور دل میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے اندر تجارت کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں معاملات کے باوجود وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پھر جانے والی ہیں، ہے نا؟ اب دیکھیے آج ہم مرد اور عورتیں کیا اس معاملے میں اللہ سے ڈر کے کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیا اس دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ نہیں سمجھ لیا؟ اگر اپنے معاملات سے ہم لے، شادی بیاہ لے، بات چیت لے، ہمارا رہن سہن لے، ہمارا لباس لے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لے، تمام چیزیں اسلام کے خلاف جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم وہ اس دن سے نہیں ڈرے جس دن دل پھر جانے والے ہیں، دل پھر جانے والے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو ہم سب کچھ تبدیلی کے لیے ریڈی ہے، ایوری چینج ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر دین کے لیے کچھ کرنا ہو تو دنیا کو کچھ بھی ہم تبدیل کرنے کو ریڈی نہیں۔ دنیا کی زندگی دیکھیے جیسی صفر سے چالو، اللہ رحم کرے وہ ایک آدھ پوائنٹ ہی آگے بڑھ گئے، مطلب دینی زندگی جو ہے دنیا کے اندر جو گزارے بس صفر سے چالو کی کچھ پوائنٹ بڑھ سکتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر دیکھیے کتنے رفتار سے ہم بھاگ رہے ہیں، کتنے آگے بھاگ رہے ہیں اور سب کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا، ہر عمل سے پہلے یاد رکھنا ہوگا کہ اس کا آخرت پہ کیا اثر ہونے والا ہے۔ اگر وہ آخرت کے اعتبار سے اچھا عمل ہے تو ہمیں کرنا ہے، اور اگر آخرت کے اعتبار سے اس میں کوئی نقصان ہے تو ہمیں اس عمل کو میرے بھائیوں اور بہنوں بالکل مکمل طور سے ترک کرنا ہے، چونکہ اللہ نے نیکوکار کا طریقہ بتا دیا، دنیا میں رہ کے اس کے لوازمات کو کرتے ہوئے وہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ آگے آئیے دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم جان لیں، ایک بار اور دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں جو ہے دنیا کی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بندگی میں اور بڑے بڑے نیک اعمال میں اس دنیا کو ہم گزار دیں، یہ اس کی حقیقت ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی بندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بڑے بڑے اعمال کر کے اس دنیا سے گزر جائیں، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جانا۔ صحابہ کو دیکھیے، تابعین، طب تابعین کو دیکھیے، سلف صالحین کو دیکھیے، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر یہ کر کے جائیں گے بڑے بڑے اعمال تو آخرت کی زندگی ہماری بن جائیں گی۔ آج ہم سب کچھ دنیا میں ہم نے لگا دیا، بلکہ حالت یہ ہے کہ جتنی چادر اس سے بھی زیادہ پیر پھیلاتے ہیں، مطلب دنیا جتنی حاصل ہے اس سے زیادہ اس کو بتانا چاہتے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم اس کو اپنے سے نزدیک کرے۔ جیسا ایک انسان مسافر ہوتا ہے، مسافر کو کتنی دنیا چاہیے ہوتی ہے؟ ایک مسافر اگر سفر میں نکلے تو کتنی دنیا اپنے ساتھ رکھتا ہے، بہت مختصر۔ میں بھی سفر کرتا ہوں تو ایک سب سے چھوٹے سے چھوٹا بیگ لے کے چلنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ جتنا بڑا سامان ہوگا اتنی سفر میں تکلیف ہوگی، مجھے پتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا بستہ بیگ، اس میں کم سے کم اشیاء، ایسی بھی اشیاء نکال دیتا ہوں جو نقصان دے سکتی، لیکوڈ والا کچھ گر جائے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے راستے میں، تو وہ نکال دو، خرید لیں گے جب کہ پھر جہاں پہنچتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں جو سہولت کی تھوڑی بہت ہے فوراً خرید لیتے ہیں، جیسا کہ اب ٹوتھ پیسٹ، برش اور تیل وغیرہ بھی کیوں لینا ہے، وہاں گئے اترے، صابن وہاں سے لیا، 5-5 روپے میں ہر چیز مل جاتی ہے، وہیں یوز کیا، وہیں چھوڑ دیا اور چلے گئے، ہے نا؟ 20 روپے، ورنہ سامان لوڈ، پیسٹ نکل گیا پورا، بیگ خراب، تیل لیک ہو گیا پورا، ہے نا؟ اتنا سوچتے نا، لیسٹ چیزیں، کم سے کم سامان لیا
جہاں پہنچے وہاں اتنا استعمال کیا جتنی ضرورت تھی، اتنا خرچ کیا، اور اس کے بعد جو مقصد سے نکلے تھے اس مقصد کو پورا کر کے آتے ہیں۔ تو بس ایک مسافر جس طرح زندگی گزارتا ہے، دنیا اتنی ہی ہم لے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ یقین اچھی چیزوں کے کھانے سے، اچھی چیزوں کے پہننے سے، اچھی چیزوں کے استعمال سے اسلام نہیں روکتا، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہو۔ حالات یہ کہ ہماری کوئی چیز ضرورت نہیں آتی، لیکن ہم نے اس کو اتنا لازم کر لیا دنیا کی زندگی میں کہ اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے، اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے جو ہماری ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ ساری دنیا یہ کام کری، مجھے بھی یہ کام کرنا ہے، ساری دنیا جہاں جا رہی ہے وہاں جانا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے سارے صحابہ کس طرف گئے، سارے تابع تابعین اور نیک لوگ کس طرف گئے، انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کو اختیار کر کے بڑے بڑے نیک اعمال کیے۔ اور آج ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر کے جانا چاہتے ہیں، جن کو شاید لوگ 100-200 سال یاد کرے، اب اس کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے۔ 100-200 سال میں اس کا کہہ رہا ہوں جس نے کچھ واقعی بڑا کارنامہ کیا، عام انسان کو تو یاد بھی نہیں کیا تھا، مرنے کے دوسرے دن بھی کوئی یاد نہیں کرتا، نہ ان کو فرق پڑتا ہے اس کی موت سے کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد کیا۔ لیکن ایک ابدی زندگی، ایک ایسی لائف جو نیور اینڈنگ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کو برباد کر کے چلا گیا، سمجھ رہے؟ تو دنیا کو اتنا ہی لینا ہے۔ تو سلف صالحین کی زندگی اور دنیا کی حقیقت یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اللہ کی بندگی اختیار کرتے بڑے بڑے اعمال کر کے گزر، خوب سے خوب نیکیاں کر کے گزر جاتے۔ تو اب ہمیں کیا جمع کرنا ہے؟ سرمایہ میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ کلیکشن میں اور آپ کیا کریں گے اس دنیا میں؟ گھر، بینک بیلنس، یہ سب کس کو جانے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مال کون سا اچھا ہے، جو تمہارا ہو یا تمہارے وارثوں کا؟ تو کہا وہ مال اچھا ہے جو ہمارا ہو۔ تو کہا انسان کا تو وہ جو اس نے کھایا اور استعمال کیا، جو پہنا اور پھاڑ دیا، اور جو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، باقی سب تو وارثوں کا ہے۔ جو کھایا، سمجھ رہے آپ، جو کھایا اور جو پہنا اور جو پھاڑ دیا وہی انسان کا ہے، باقی سب کیا، اور جو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، باقی سب تو وارثوں۔ تو کہا اپنا مال اچھا ہے یا وارثوں کے لیے کمانا اچھا؟ تو کہا اپنے لیے۔ تو کہا پھر وارثوں کے لیے کرتے ہیں ہم سب۔ تو یاد رکھیے، ہمیں گھر آپ لے سکتے دنیا میں، منع نہیں، آپ گاڑی لے سکتے دنیا میں، منع نہیں، لیکن ہم اس کے لیے جیتے نہیں، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ اور جب صحابہ نے اس مقصد کو دنیا کی سمجھ لیا، دنیا ان کے قدموں میں لوٹتی رہی، میں عام زبان میں کہوں لوٹتی رہی، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو مال و دولت اللہ نے عطا کی، اس مال و دولت کو دیکھ کر وہ رویا کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں بدلہ تو نہیں دے رہا اس عمل کا جو نبی کے ساتھ ہم نے کیا، اس لیے کہ دنیا اتنی ملی اتنی ملی اتنی ملی۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو دنیا ملنے کے بعد بھی اتنا زہد اختیار کیا، اتنی سادی زندگیاں گزاری کہ آپ ان کی زندگیوں کو عام لوگوں کی زندگی سے کچھ بھی فرق نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ دونوں ہاتھ سے دن اور رات کھلے اور چھپے سے خرچ کریں۔ یہ فائدہ، کیونکہ اس دولت کا بھی فائدہ کیا اٹھایا؟ اعمال، بڑے بڑے اعمال۔ تو ہمیں بھی اس مقصد کو جاننا ہے، ہمیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہم پر بوجھ بن جائے، دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھاری پڑ جائے، دنیا ہمیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنا دے کہ اس میں لگ گئے۔ تو ایک مسافر کی جیسی زندگی جینا ہے۔ مسافر جس طرح سے جیتا ہے، ضرورت کی چیزوں اسلام مکمل طور سے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ استعمال کیجیے۔ صحابہ نے گھر لیے اور گھر بیچے، صحابہ نے اونٹ مطلب گاڑیاں لی، سواری کی چیزیں لی اور بیچی، صحابہ نے اچھے اچھے کھانے کھائے، اچھے اچھے لباس پہنے۔ ایسے بھی صحابہ گزرے جن کے انتقال کے بعد سونے اور چاندی کو کلاڑیوں سے توڑنا پڑا، اس لیے کہ تولنے کے لیے اتنے بڑے وہ ٹکڑے، اتنے ایسے صحابہ بھی گزرے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ان کا پرپز اور مقصد نہیں تھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم جو اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں نا، اس مقصد کے پیچھے لگے ہیں، بس مال اور دولت جس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں دنیا میں لی جاتی ہے، اس کو مقصد سمجھ میں کہہ رہا ہوں مقصد کو چینج، یہ چیزیں ساتھ میں آئی ہیں، یہ چیزیں ساتھ میں انشاءاللہ ملیں گی، اور جب یہ ساتھ میں ملیں گی، جب آپ اپنے اصل مقصد کو پہچانیں گے تو یہ چیزیں ڈسٹریکشن نہیں بنیں گی۔ آج یہ تمام چیز ڈسٹریکشن، مجھے ایک اچھا ہینڈ سیٹ چاہیے، ایک مثال ذرا ادنا سی مثال، ٹیلی فون ہینڈ سیٹ، موبائل ہینڈ سیٹ، اس کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، چونکہ نیا مارکیٹ میں آیا مجھے لینا ہے۔ رشوت خوری، سود پر پیسہ لے کر، لوگوں سے ادھار لے کر جھوٹ بول کر دینے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اپنے کو وہ چیز لینا ہے جس سے میرا اسٹینڈرڈ ورلڈلی لیول پر بڑا ہو سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے میں بڑا مانا۔ آپ کو ضرورت ہے وہ چیز بالکل لیجیے، آپ ضرورت کہ اللہ نے دیا ہے، اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ دنیا کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو آپ کسی مالدار کو دیکھ کے نہ کرے میں تو درس سن کے آ گیا، بہت زبردست بات معلوم ہوگی، یہ سب دنیا کی زندگی بیکار ہے، نہیں، آپ نہیں جانتے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ہاں، اگر وہ عیش پرستی میں لگ گیا، اس دنیا کے چکر میں لگ گیا، تب تو آپ کہیے کہ عیش پرستی مت لگیے، اس مال کا صحیح فائدہ اٹھائے، ورنہ اسلام نے تمام چیزوں کی اجازت دی ہے۔ تو دنیا کی زندگی یاد رکھیں، اس کی ریالٹی کہ ہمیں بڑے بڑے اعمال کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ حدید کی آیت 20 سے فرماتا اور کہتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ
وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے غور سے، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل ہے، صرف ایک کھیل ہے، تماشا ہے، زیب اور زینت. کھیل اور تماشا کیوں کہا اللہ نے؟ حالانکہ زندگی تو آخرت کے لیے وسیلہ ہے. کھیل اور تماشا اس اعتبار سے کہ جیسا کھیل اور تماشا شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی بہت شارٹ. پورے دنیا کی زندگی میں کھیل اور تماشا کتنی دیر دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شارٹ. تو کھیل اور تماشا ہے، لہو اور لعب ہے، اور زینت و تفاخر. اللہ نے فرمایا تماشا ہے، زیب و زینت بہت شارٹ ہونے والی، یاد رکھیے. اور آپس میں فخر اور غرور، ایک دوسرے سے تفاخر انسان کرتا ہے، اس میں وہ ہے. اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھاوا ہے، مال اور اولاد میں انسان ایک دوسرے میں اس سے بڑھتا ہے. پھر فرمایا اس بارش کی مانند ہے. مطلب یہ دنیا کی زندگی جس میں انسان کھیل اور تماشا سمجھ بیٹھا ہے، یا اتنی دیر کی زندگی جو ہے اور اس میں فخر کر رہا ہے، اور مال اور اولاد کی کثرت پر سب کچھ اس کو ہے نا. آج مال اور اولاد کی کثرت اور کیا ہے؟ مال ہو اولاد نہ ہو تو لوگ بولتے کیا فائدہ، مال اولاد دونوں تو بولتے واہ بھائی واہ، ہے نا. تو کہا یہ مال اور اولاد کی کثرت ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے اس بارش کی مانند ہے، ایک ایسی بارش کی مانند ہے جس کی پیداوار کسانوں کو بہت بھری لگتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اناج اگتا ہے، جھاڑ لگتے ہیں، تو کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ جو جھاڑ لگ رہے ہیں، پیداوار کسانوں کو بہت بھری لگتی ہے. پھر وہ خوش ہو جاتی ہے تو تم اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو. پھر وہی زمین خشک ہو جاتی ہے، ہری ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، زرد رنگ، لال رنگ اختیار کر لیتی ہے میں دیکھتے ہو. پھر وہ بالکل بھوسا بن جاتی ہے. پھر وہی گھاس، وہی اناج، وہی بیلے، وہی جھاڑ جس کو دیکھ کر ایک آدمی باغ والا خوش ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوگا، وہ سوکھ جا کے بھوسا بن جاتے ہیں، بالکل بھوسا بن جاتی ہے. اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت و رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. یاد رکھیں تو دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. جس طرح سے ایک مالی ایک باغ لگاتا ہے، ہرا بھرا نظر آتا ہے، اور پھر اچانک ایک سیزن آتا ہے، پھل نکلنے کے بعد باغ سوکھ جاتا ہے، پتے سوکھ جاتے ہیں، وہی گھاس، وہی جھاڑ لگانے جس محنت کی تھی اسے جلا دیا جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے. دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی یاد رکھیے. بہت شارٹ مجھے اور آپ کو ملی، بہت مختصر ہے. آخرت ہمیں یاد رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا یہ دنیا بڑی شیرین اور سرسبز ہے، یہ دنیا بہت میٹھی اور ہری ہے، وہ شاداب ہے، اور اللہ تمہیں اس دنیا میں رہنے کا موقع دے رہا ہے. اور اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کا موقع دیا ہے تاکہ دیکھیں تم میں کیسے اعمال کرتے، تاکہ دیکھیں ہم لوگ کیسے اعمال کرتے ہیں. تو دنیا میٹھی ہے، سبز ہے، شیرین ہے، سب کچھ ہے. مطلب ایسا نہ ہو کہ اس کی مٹھاس میں، اس کی ہرا بھرا دیکھ کر آپ اسی میں لگ جائیے. ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے تاکہ آزمائے کون نیک اعمال کرتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا اور کہا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانے تم میں کون نیک اعمال کرتے ہیں. تو یہاں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، لہٰذا دنیا میں عورت کی فتنہ انگیزیوں سے ڈر سنبھل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا یہ بہت میٹھی چیز، لیکن ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہم میں اعمال کون اچھے. تو لہٰذا دنیا کے فتنوں میں نہ پھنسنا. اور اس میں سے ایک فتنہ جو بڑا بتایا گیا وہ ہے عورت کا فتنہ. یاد رکھیے، ویسے حدیث کے اندر یہ واضح الفاظ ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں سب سے بہترین اگر چیز کسی کو ملی ہے تو وہ نیک بیوی ہے. تو عورت تو سب سے اچھی چیز، لیکن ہم جانتے ہیں سب سے اچھی چیز ہی جب پلٹ جاتی ہے اپنے راستے سے تو وہی سب سے بری بن جاتی ہے. سب سے اچھی چیز، ایک آدمی پہ کسی نے اٹیک کر دیا اور اس کے پاس ہتھیار ہے تو وہ ہتھیار اس کے لیے بھی سب سے اچھی چیز ہے، لیکن وہی ہتھیار اگر غلط استعمال ہو تو وہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. یا تو اس کے خلاف ہو جائے یا وہ کسی کو مار دے، دونوں ہی شکل میں اس کے جان لیوا ہو جاتا ہے. تو اچھی چیز ہی سب سے بہترین چیز ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی، یاد رکھیے، یہ اعمال کے لیے، اعمال کے لیے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کی ایک پر کے برابر بھی ہوتی، مطلب اتنی بھی نہیں، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کا وزن کیا ہوتا ہوگا بتائیے آپ؟ کتنا 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 ہلکا ہوتا ہے مچھر، خود کتنا ہلکا ہوتا ہے دیکھیے آپ.
عام ویٹ پہ بیٹھ بھی جائے تو آپ کا تو وزن بھی نہیں معلوم کر سکتے عام وزن سے. خاص جو وزن لینے کے لیے جس میں عام طور سے کیمیکلز وغیرہ تولے جاتے ہیں جو کہ بالکل 1 گرام کا بھی 1000واں حصہ جس میں تولا جا سکتا ہے تو اس میں شاید اس کا وزن بھرے. اب اس کے پر کا وزن تو اگر اللہ کے پاس دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی مطلب اتنی بھی نہیں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. مطلب اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں اس لیے سب کچھ چھوٹ دے دی جو کر رہا ہے کر سکتا. شرک کرنے والا دھڑلے سے شرک کرتا ہے اللہ اس کو نہیں پکڑتا ہے. آخرت میں پکڑیں گے کیا لگتا ہے. اگر اہمیت ہوتی ہے اللہ کے پاس دنیا کی زندگی کی تو وہ کیا کرتا کافروں کو جینے ہی نہیں دیتا ہوتا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کو تبھی موت دے دیتا. اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں آخرت میں دیکھا جائے گا ان کو بدلہ دیا جائے گا. سمجھے تو اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دنیا کی زندگی کو آخرت سے کمپیئر کیا. کیسے کمپیئر کیا سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا دنیا میں جو کچھ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈالی گئی اور سوئی کو جو نکال لیا گیا تو اس کے نوک پہ کتنا پانی آتا ہے بس دنیا کی زندگی اتنی آخرت کے مقابلے میں. سمندر کتنا بڑا ہے تصور کر سکتے ہیں آپ. دنیا کا 71% حصہ پانی ہے اور سمندر 71%. ایک سوئی ڈالی جائے نکالی جائے تو سوئی کے ٹپ پہ کتنا آتا ہے بس اللہ کے پاس. یہ دنیا جو ہے اتنی قیمت ہے مطلب دنیا میں جو کچھ ہے اس کا معیار اتنا ہی ہے. آخرت کو اندازہ لگا لیجیے کہ آخرت کتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھ دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں دنیا کو پانے کے چکر میں دنیا کے لیے بلکہ میں کہہ رہا ہوں نا صبح سے شام تک سارے عمل ہم کیوں کرتے ہیں اپنے عمل کو جانچ لیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کے سارے عمل دنیا کے لیے. آج جاتے جاتے ان سے مل لوں گا کیوں مل لیں گے لوگ کیا بولیں گے ملتا نہیں. پھر دنیا آج جاتے جاتے اس کو خیرات دے دیتا ہوں کیوں دے دیتا ہوں سب کے سامنے منگا تو اچھا نہیں دکھا تو دینا ہی پڑا نکال کے وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوں سب کی وجہ سے. آج میں جو ہے ان کو جو ہے فلاں چیز کر دیتا ہوں کیوں کر دیتا ہوں یہ عمل اس لیے کہ لوگ کیا بولیں گے بعد میں کہ بیٹا ہونے کے ناطے میں نے یہ نہیں کیا یا رشتہ دار ہونے کے ناطے یہ نہیں کیا. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں جواب دوں کہ میں رشتہ دار ہے میں ان کے لیے کچھ کروں اللہ نے مجھے دیا نہیں. ٹھیک فلاں کام کیوں کر رہے ہو لوگ کیا بولیں گے. شادی ایسی کیوں کر رہے ہو لوگ کیا بولیں گے. میت کو ایسی تدفین سب ایسا کرتے ہیں. تو کوئی چیز میں ہم یہ بولتے ہوئے نہیں نظر آتے کہ یہ اللہ کے لیے اس کے رسول کی تعلیمات چونکہ یہ تھی میں اس لیے کر رہا ہوں. نہیں ہر چیز دنیا کے لیے یاد ہے ہر چیز دنیا کے لیے علم دنیا کے لیے مال و دولت دنیا کے لیے ساری چیزیں بہرحال دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے. مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے اور اس کے مالکوں نے جبکہ اسے پھینک دیا تھا اٹھا کے. اب بکری مر گئی تو کیا کریں گے اٹھا پھینک دیا. مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جس کے مالکوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی وقعت بھی نہیں رکھتی جتنی اب اس بکری کے مالکوں کے نزدیک اس کی حیثیت ہے. آپ نے اس مری بکری دیکھ کر کیا کہا اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں. مطلب جو بکری کے مالک ہے اس کے نزدیک اس مری بکری کی کیا حیثیت ہے کیا امپورٹنس ہے. اللہ کے پاس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں. اس میں کچھ تو حیثیت ہوتی ہے نا. جیسا کہ بکری مر گئی سڑ گئی تو پھینک دیا لیکن اس میں بھی کوئی مالک اگر چاہے تو اس بکری کے کھال نکال کے بیچ سکتا تو ہے کچھ نہ کچھ لیکن پھر بھی آدمی ہوتا پھینک دو یار پھینک دو. تو اس کے مالکوں کے نزدیک اس کی جتنی اہمیت نہیں ہے حیثیت نہیں ہے اللہ کے پاس تو اس دنیا کی اس کے برابر بھی حیثیت نہیں اتنی کہ ویسٹ ہے نا برابر جانور آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر. اللہ کے پاس تو اتنی بھی حیثیت نہیں. اگر کچھ حیثیت ہے اس کے مالکوں کے پاس اس کی تو اللہ کے پاس تو دنیا کی اتنی بھی حیثیت. تو دنیا کی زندگی یاد رکھیے اس کو سمجھ لیجیے ایک سفر ہے جو ہم کو طے کرنا ایک فیز ہے جو ہم کو طے کرنا ہے جس میں اچھے اعمال کر کے جانا ہے تاکہ آخرت کی زندگی ہم بنا لیں. یہ ایک وسیلہ ہے ایک طریقہ ایک راستہ جس سے آخرت کی زندگی کو ہمیں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں ٹھیک. اسی طرح جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنی نفس کو کنٹرول کرے اپنی نفس پہ قابو کرے ورنہ نفس انسان کو بہت سارے چیزوں میں لے جاتی ہے اور خاص طور سے دنیا سے محبت ڈیولپ کرتی ہے. اور دنیا کی محبت دل میں ہونے کی علامت کیا پتہ ہے؟ دنیا کی محبت دل میں ہونے کی سب سے اعلیٰ جس کو کہیں گے سب سے اول سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کبھی مرنا نہیں چاہتا. یہود نے کیا کہا؟ یہود نے کہا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. یہود نے کیا کہا؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا کیا کہا ان کو جواب میں؟ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. کیا کرو؟
تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ اور اللہ نے پھر فرمایا یہ یہود کو تم دیکھو گے نبی، یہ موت کی تمنا کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ان کے نزدیک سمجھ رہے، آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہے نا؟ موت کے خیال سے بھی ڈر لگنا چاہیے اگر اعمال کی کمی ہو یا اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے معصیت کی وجہ سے، تو توبہ کرنا چاہیے، زندگی بدلنا چاہیے۔ لیکن موت سے کنٹینیوس ڈر ہے، اس لیے کہ ہم جینا چاہتے ہیں، ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، کبھی مرنا نہیں چاہتے۔ ہم میں سے ہر شخص 50,000 سال جینا چاہتا ہے، بلکہ اس سے بڑی زندگی ملتی جینا چاہتا ہے، کبھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا، جبکہ دنیا سے جانے کے بعد ہی آخرت کا راستہ کھلتا ہے۔ یہ ایک فیز ہے جسے سب کو گزرنا، یاد رکھیے۔ تو اب دنیا سے محبت یاد رکھیے، یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے لمبی زندگی کی امید ہے، یہ دنیا سے محبت کی یاد رکھیے، علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے دل جو ہے بدعملی میں لگ جاتا ہے، موت سے نفرت ہو جاتی ہے، دل بے علمی مطلب جس کو کہیں گے برے خیالات، بری چیزیں، بری باتیں، برائیوں کو پال لیتا ہے اپنے اندر، دل بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی سب کچھ نظر آتی ہے، ذکر الہی سے غافل، فرائض سے غافل، سنتوں سے غافل، شریعت نے کہا کہ حرام حلال سے غافل، تمام چیزوں سے غافل ہو کے انسان صرف اور صرف اپنے لیے زندگی جیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، کہا دنیا کی زندگی دین کے لیے کیسی خطرناک ثابت ہے، وہ بتاتے ہوئے بیان کیا اور فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیے، مطلب دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے دین کے لیے، وہ بتاتے ہوئے کہا اگر دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے جو انتہائی بھوکے ہو، مطلب دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی تباہی و بگاڑ پیدا نہیں کر پاتے جتنی مال اور برتری کی ہرس انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے آخرت کے اعتبار سے، اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنے خطرناک ثابت نہیں ہوں گے جتنا جب دنیا میں انسان کو مال اور برتری کی ہرس جب آ جاتی ہے، مطلب مال اس کو چاہیے، اس کو برتری مطلب آگے بڑھنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے، مال اور برتری کی ہرس انسان کی دینداری میں فساد برپا، دینداری میں فساد مطلب آخرت کا فساد یاد ہے۔ دنیا اور ہرس، اس کی ہرس، دنیا ہرس سے یاد ہے، لالچ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو یوں فرمایا تھا حدیث، اگر ابن آدم کو ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے تو وہ اگلے کی امید کرے گا، اور اگر وہ بھی دے دیا جائے تو اگلے کی امید کرے گا۔ خبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کا منہ بند کرتا ہے۔ اے اللہ، انسان دیکھیے کیسا تھا، اے اللہ بس میں لاکھ پتی بن جاؤں تو بس میں سدھر جاؤں گا، کیسے بھی آ جاؤ پیسے۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھ پتی بن ہو گیا، اب بس لاکھ کو 2 لاکھ کر دوں، اللہ پھر دیکھو میں دینداری میں کیسا، زکات صدقات ساری چیز، اللہ نے لاکھ کو 2 لاکھ کر، اللہ بس یہ 2 لاکھ سے اب نکل کے فگر بڑھ کے ملینر بن جاؤں تو 10 لاکھ کی فگر میں چل جاؤں تو میں بس ایک اچھا انسان، اللہ نے وہ بھی کر، وہ اٹینڈ کرنے کے بعد اللہ بس 10 کے 20 ہو جائے پھر کیا دیکھیے آپ۔ پہلے کیا سوچتا تھا جب غریب تھا کہ لاکھ ہو جائے تو زندگی بن جائیں گی، میں اچھا انسان بن جاؤں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، صحیح طریقہ۔ 10 لاکھ ہو گئے، 20 بنانے کا ہے، 20 لاکھ ہو گئے، اللہ بس کروڑ پتی بن جاؤں، پھر دیکھ میں کیسا بندہ بن جاتا ہوں۔ کروڑ پتی بن گیا، اللہ 2 کروڑ ہو جائے بس میری زندگی دیکھو کیا ہوتی ہے، صدقات خیرات یہ وہ سب 2 کروڑ ہو گیا، اللہ بس 10 کروڑ بن جائے، پھر دیکھو اللہ نے وہ دے دیا، اور یہی کرتے کرتے وہ خبر میں چلا گیا۔ تو خواہشات کو آپ کو لمٹ دینا ہے، یہ لمٹ لیس ہوتے ہیں، خواہشات کبھی بھی لمٹ نہیں ہوتی۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو ایک لگام لگانی ہے۔ نفس کو اگر آپ اپنی سواری بنا کر آپ اس پر سوار ہوں گے، اپنی نفس پر، تو یہ کنٹرول میں رہیں گی، اور اگر نفس کی سواری آپ بن کر اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ نفس آپ کو جہنم میں لے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنی نفس کو لگام دینا ہے، وہ ایک سواری کے طور پہ، اگر وہ جانور ہے تو اس پر ہمیں بیٹھ کر ایسا لگام دیتے ہیں، ہمیں اس کو لگام دینا، ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی نفس مجھ پر بیٹھ کے لگام دے کہاں جانا، اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے، میری نفس مجھے بولتی ہے کیا کرنا۔ آج دیکھیے آپ دنیا کے اندر سب کچھ جو ہوتا ہے، ایک انسان کو لے لیجیے، ایک انسان کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے اور کیوں خیال رکھتے ہیں؟ صرف دنیا اور دنیا۔ کپڑے اچھے تو مالدار ہوں گا تو دوستی کرنا چاہیے، کپڑے اچھے دکھ رہے تو مانگیں گا تو اس سے ابھی سے دوری اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں نظر آتا ہے کہ انسان نمازی دکھتا ہے، مسجد میں ریگولر آنے والا ہے، اسے دوستی کرنا چاہیے، لیکن غریب انسان دکھتا ہے، کیا ہوا اصل اس کی دینداری ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں گا، اچھی عادت اخلاق اختیار کروں گا، اچھی عادتیں آئیں گی، اتوار آئیں گی، اچھے کیریکٹرز، ہیبٹس، مورلز، ایٹیکیٹس اختیار کروں گا، نہیں، ہر چیز دنیا نظر آتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اور اس کو کمانے کے لیے ہم بس پیچھے پڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 2 بھوکے بھیڑیے
بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھیڑیوں کی خاص مثال شیر بھی کرتا ہے شکار. شیر کی مثال نہیں دی کہ دو بھوکے شیر شکار کرتا ہے لیکن اس کے پاس اصول ہوتا ہے اپنے شکار کا. معلوم شیر جب شکار کرتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی شکار کرتا ہے. کئی شیر بھی ہو تو ایک ہی شکار کرتے ہیں, یہ ان کی خصوصیت ہے. کئی مل کے بھی صرف ایک ہی ٹارگٹ بناتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں. اگر پورا نہ کھائے تو اس کو لے آ کے جھاڑوں میں چھپا دیتے ہیں, پھر کچھ دیر بعد بھوک لگنے کے بعد آ کر کھاتے ہیں. معلوم شیر اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں, وہ شکار کو چھوڑ کر گیا تو پھر آتا ہے, پھر کھاتا ہے اس کو بچے ہوئے شکار, یہ اس کی عادت ہے. لیکن بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے جتنے ملیں گے سب کو مار کے چھوڑتا جائے. بھیڑیا اگر چلا گیا بھیڑوں کی یا بکریوں کے ریوڑ میں, ایک بکری مار کے سیٹسفائی نہیں ہوگا, اس کو چھوڑے گا, دوسری کو مارے گا, اس کو بھی چھوڑے گا, تیسری کو مارے گا, وہ مارتا ہی جائے گا. کیوں؟ تو اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے شکار کا. اس لیے دو بھیڑیوں کی مثال دی گئی. یہ جتنے خطرناک ثابت نہیں ہوتے, حالانکہ بہت ہوتے ہیں. جس کی بھیڑوں میں بھیڑیا گھسا اس کو پتا ہو کیا ہوتا ہے, زخمی کر دیتا ہے, جتنے ہو سکتا مار دیتا ہے. کھائیں گا ایک ہی لیکن مار کے چل جائے گا, نقصان اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دنیا میں جو ہے مال اور برتری کی ہرس, پیسہ اور آگے بڑھنے کی ہرس انسان کو نقصان آخرت کے. اور آج ہماری ہرس کیا ہے؟ پیسہ اور برتری. پیسہ اور دنیا میں مجھے کیا ملے؟ مقام ملے, مقام ملے, ہے نا. اگر میں لوکل کاؤنسلر بن جاؤں مقام ہے تو اس کے لیے مجھے سب کچھ برتری کا مقام ہے نا. برتری, مال اور برتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کرنا چاہیے دنیا میں سب کچھ اعمال اور صرف اعمال. کہ آخرت میں کیا ہوں گا اللہ اس کا بدلہ مجھے چاہیے, تو اعمال کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو دنیا بہت خطرناک چیز ہے, آخرت میں بہت نقصان ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا مال و دولت کی بات آ گئی, ہم نے دیکھا عورتوں کے تعلق سے خصوصی وعید آ گئی کہ فتنوں سے بچو ان کے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج عورتوں کے فتنے میں اور مال و دولت کے اور سٹیٹس کے آگے بڑھنے میں یا مقام دنیا بنانے کے چکر میں سب کچھ ہو رہا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک. یہ تمام لوگ ہم اس میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح جو ہے بعض سلف صالحین کے جو دنیا کے تعلق سے اقوال سنی, ایک سلف کا قول ہے, وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. بڑا بہترین قول ہے, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اور واقعی دنیا کی محبت ہی ساری برائیاں ہمارے اندر لا رہی ہے. دوسرا قول ہے, وہ فرماتے ہیں جس نے درہم و دینار سے محبت کی وہ ذلت اور رسوائی کے لیے تیار رہا. جس نے دینار و درہم سے محبت کی, مال و دولت سے محبت کی, وہ دنیا میں رسوائی کے لیے تیار ہے. مال و دولت بری چیز نہیں ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں. اس کا ہونا بڑی اچھی بات ہے, تبھی تو زکات دے سکتے ہیں, صدقات و خیرات کر سکتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جینا سب سے بڑا ایشو ہے. جینا ہے اللہ کے لیے, اس کے دین اور شریعت کے مطابق, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں راستے میں آتی جائیں گی. فائدہ اٹھاتے جاؤ, چلتے جاؤ, نہیں بھی آئیں گی چھوڑتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ. ہمیں اپنا گول اٹین کرنا ہے آخرت. یہ دنیا کی زندگی ایک میدان ہے جس کے اندر ہمیں کھیل کر آخرت کو پانا ہے. ہم کو لگا یہ میدان میں زندگی گزارنا لگی دکھاوا, شان شوکت, کپڑے, مال دولت, عیش پرستی, سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے مال و دولت اور اولاد کی اضافے میں فقر, اور اسی میں ہماری دوڑ ایک دوسرے سے. اس کا ایک گھر بن گیا, میرا دوسرا کیسے بنتا, اس نے 2 گھر بنا لیا, میرا تیسرے کیسا بنتا, اس نے 2 ویلر لے لیا, میں نے اب تک نہیں لیا, اس نے 4 ویلر لے لیا, میں پیچھے کیوں رہوں. اور میں ہر چیز کر کے وہ چیز اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ ایک میرا بھائی تہجد گزار بھی فرائض کے ساتھ, ٹھیک ہے کر رہا اللہ کے لیے. تو دنیا ایم ہے, ایم چینج کرنا ہے, ایم آخرت کو بنانا ہے. انشاءاللہ دنیا بیچ میں آتے رہیں گی, جاتے رہیں گی, اس کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کی 60-70 سال کی زندگی گزر جائیں گی. آخرت کی ایک ایسی زندگی جس کا ہر دن 50,000 سال کے برابر ہے, وہ زندگی جینا ہے میرے بھائیوں. وہ زندگی بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی ہے, یاد رکھیے. خاص طور سے میری بہنیں بھی اس بات کو یاد رکھیں, اس لیے کہ آپ کو یہ چیز کو سمجھنا ہے اور آپ کی نئی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمارے بچوں ہمارا مین گول آخرت. ہم جب جمع ہو, ہماری مجلسوں میں بات ہو آخرت, دنیا کی نہیں. تم نے کیا پہنا اور تم نے کیا پہنا, انہوں نے کیا لے لیا, ان کے کتنے تولے کا ہوگا, ان کے شوہر نے کیا لایا, ان کے بیٹے نے کیا, یہ سب دنیا میں رہ جانے والا ہے. آخرت میں وہ کہاں جائیں گے وہ دیکھنا ہے. لہٰذا میرا مقام ان سے اونچا کیسا مجھے وہ دیکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمپیٹیٹر تھے نیکیوں میں, کیونکہ صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی ہرس کرتے ہوڑ کر کمپیٹیٹر تھے. ہر بار یہ چاہتے تھے کہ میں ابوبکر سے آگے نکلوں نیکیوں کے. ایک مرتبہ جنگ کا اعلان ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون اللہ کے راہ میں خرچ کریں گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گھر گئے اور سب کچھ آدھا آدھا بیچ کے 50% اپنا سب کچھ لگا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجیے, اور ایسا خوش ہو کر دل میں بیٹھے کہ آج انشاءاللہ ابوبکر کو میں مات دے دوں گا, میں آگے رہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابوبکر کیا لائے, تو کہا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر آیا ہوں.
باقی سب لا لیا 100%. عمر ابن خطاب فرماتے ہیں ابوبکر نے آج بھی مجھے مات دے دی، آج بھی آگے بڑھ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، یہ رات میں اٹھ کر مدینے سے باہر جاتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا ابوبکر اگر کچھ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خاص ہے، مجھے تو پیچھا کرنا، کمپیٹیٹر ہے نیکیوں میں. فوراً کہا کہ آج پلان کرتا ہوں کہاں جاتے دیکھتے ہیں. ابوبکر صدیق گھر سے نکلے، یہ فوراً اندر گزر، اندر جا کے بوڑھی عورت نابینا ہے، اندھی ہے. پوچھا کیا بات ہے، یہ آدمی کیوں آتا ہے روز تمہارے پاس؟ تو کہا ایک اچھا لڑکا ہے، نوجوان ہے، اب دیکھ نہیں پاتی تھی، اچھا انسان ہے، آتا ہے روز اور میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے، کبھی غلاظت کر دیتی ہوں، پیشاب پیخانہ صاف بھی کر دیتا ہے. کیونکہ میرا کوئی وارث نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں، لاوارث نہیں، مطلب اولاد وغیرہ کی بھی تو شاید دنیا میں چلے گی، جو بھی ہو اکیلی کر دیتا ہے. اچھا نوجوان ہے، اگر خلیفہ سے کبھی ملوں گی تو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ اچھا نوجوان ہے. کبھی جاؤں گی خلیفہ کے پاس موقع ملیں گا تو بتاؤں گی کہ اچھا نوجوان ہے، تمہارے مدینہ میں آ کے خدمت کرتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے. عمر ابن خطاب کی خلافت ہے، یہ بھی ہر رات روز وہاں جایا کرتے تھے اور اس عورت کی خدمت کیا کرتے تھے. سمجھ رہا؟ تو صحابہ کا کمپٹیشن نہیں کیوں؟ جو جتنا لیول کا نیکی کرنے والا اس کا کمپیٹیٹر بھی اتنا لیول تک جا رہا ہے. دنیا میں نہیں کرے. دنیا کی تو ایسی مثال ہے، ایک صحابی نے مدینہ میں مارکیٹ کے بیچ میں گھر، بالکل جس کو بولیں گے سٹی کے سینٹر میں گھر، 72,000 درہم میں جو ہے پرچیز کیا، 72,000، اور پیمنٹ کی اور کہا کہ میں کل رہنے آ جاؤں گا، آپ چھوڑ دو. وہ شخص 72,000 ایک صحابی لے کر گھر گئے اور بیوی سے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے گھر بھیج دیا، اب گھر سے نکل جائے. بیوی رونے لگی، یہ بڑا گھر ہے، محبت سے ہم نے کیا تھا، بنایا تھا اتنے سالوں سے، میرا دل نہیں چلتا. وہ صبح آئے، کہا کہ اب مجھے گھر دے دیجیے. تو کہا یہ آپ کے 72,000 واپس، میری بیوی کو پسند نہیں ہے کہ میں یہ گھر چھوڑوں، اس کی بڑی اس پہ دل ہے اس پہ کہ بس نہیں چھوڑوں. اب وہ صحابی کو بتایا ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، تبھی تو کوئی سینٹر گھر سے لبے سڑک شہر کے بیچ کا گھر کوئی کیوں بیچے گا؟ وہ سمجھ کے پیسوں کی تو ضرورت ہے. اب بیوی بولی گھر نہیں چھوڑتی، تو کہا کوئی بات نہیں، گھر تمہارا ہوا، پیسے بھی تمہارے ہوا، اتنا ہی، گھر بھی تمہارا ہوا، پیسے بھی تمہارے ہوا. ہمارے نزدیک تو یہ مہا بیوقوفی میں شامل ہوں گے یہ واقعہ، ہمارے نزدیک تو یہ واقعہ پاگل پن میں شمار ہوں گے. پاگل تو نہیں تھے وہ لوگ، ایسا کبھی دیکھے گا دنیا میں پاگل؟ ارے 10 روپے کسی کو دیتا بولتے 10 واپس، ارے غریب دکھ رہا ہے جانے سے، ارے لو، پاگل پن کے لیول تک ان کے. لیکن اصل ایشو یہ تھا وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کرنا چاہتے تھے. بڑے بڑے اعمال، کتنے بڑے کہ ایک بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے، گھر بیچ رہا تھا نا تو لے لیا مدد کے لیے، لیکن لگا اس کی بیوی نہیں چھوڑنا چاہتی تو بولا پیسے بھی رکھ لو، گھر بھی رکھ لو. کیا کریں، ان کے پاس نہیں تھی، اگر ہوتی تو ایک بار پیمنٹ دینے کے بعد سٹی کے سینٹر کا گھر، لبے سڑک گھر، مارکیٹ کا گھر، مدینے کے میٹروپولس، مطلب مدینہ میٹرو سٹی ہے، اس زمانے کا میٹروپولس ہے، کیپٹل سٹی اسلامی حکومت کا. کون چھوڑ رہا؟ کہا رکھ لو، گھر بھی رکھ لو، پیسے بھی رکھ لو، کوئی ایشو نہیں میرے طرف سے. آپ اندازہ لگائیے فیاضی کا، وہ دل کھلا رکھنے کا، چونکہ ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے بدلے جنت کے بیچ کا گھر دے دے گا. اتنا ہی سمپل ہے، کیلکولیشن اتنا ہی آسان تھا ہم لوگوں کے لیے. ناممکنات میں سو چکا ہے، بلکہ واقعہ سن کے کبھی کبھار اللہ رحم کرے ہم ایسا تصور کرتے کہ آؤٹ آف مائنڈ تو نہیں تھے نعوذ باللہ صحابہ، ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ مطلب ہم لوگوں کے لیے ان کے یہ خرچ، ان کے یہ واقعات پاگل پن کی حد تک نظر آتے ہیں. لیکن وہ آخرت کو جانتے ہوئے جانتے تھے یہ معمولی چیز، چھوڑتے جاؤ. آپ واقعات کی فہرست میں لگا سکتے، فہرست لگا سکتے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 5,000 عربی گھوڑوں کے مالک، کتنے؟ 5,000. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے دیے وہ تو الگ ہی ہے، جب خلیفہ بنے تو 5,000 عربی گھوڑوں کے مالک اللہ کی راہ میں پورے خرچ کر دیے. آخر وقت جب آیا، لوگوں نے الزام لگایا کہ تم نے بیت المال کا غلط استعمال کیا، تو کہا ہے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ بکریوں کا اور جو ہے عربی گھوڑوں کا مالک تھا، بس 5,000 عربی گھوڑے، اور عرب کی سب سے زیادہ بکریاں تھی، آج ایک بھی نہیں ہے. اگر میں بیت المال کا غلط استعمال کرتا تو آج میرے پاس زیادہ ہوتی ہے چیز، ختم. 5,000 عربی گھوڑے، 5,000 عربی گھوڑے. عربی گھوڑے کی قیمت آج بھی 2-3 ملین روپے سے کم نہیں ہوتی، مطلب 30-40 لاکھ کے اراؤنڈ قیمت آتی ہے. تو آج بھی عربی گھوڑا ایک ہونا مطلب ایک سپر لگژریز کار جس کو بولیں گے، سپر لگژریز، عام لگژری کار نہیں، 10-12 لاکھ والی سپر لگژریز کار 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ کی. تو 5,000 سپر لگژریز کار کا مالک ہے. 5,000 سپر لگژریز مطلب 5,000 BMW آڈیز اور جگوار آپ کے گھر کے سامنے کھڑی. انیمائنیبل گاڑی پارک کرنے کی جگہ کتنی لگتی ہے، تو اتنے تو گھوڑے استبل ہوں گے، پالنے والے ہوں گے، سنبھالنے والے ہوں گے، گھاس اگتی ہوں گی ان کے لیے، کھلانا پلانا ہوتا ہوگا، مالش ہوتی ہے گھوڑوں کی. عربی گھوڑوں کو مالش وغیرہ یہ جنگ کے لیے کام آتے، بہت مضبوط گھوڑے.
پیچھے نہیں ہٹتے جنگ کے میدان میں، یاد رکھیے، بہت مضبوط نسل، بہت ان کو محنت کرنا پڑتی ہے. تو جب اور ایک ایک گھوڑے کو ایک ایک آدمی لاڑ پیار سے رکھتا ہے. آپ کو معلوم یہ گھوڑے آسانی سے آپ کے قابو میں نہیں آتے، ان سے بڑی محبت اور تعلق جوڑنا پڑتا ہے جو ساتھ رہتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس گھوڑا ہوتا اس کو ڈبل حصہ دیتے جنگ میں جو مالی غنیمت آتا اس کا، ایک اس کے لیے ایک اس کے گھوڑے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ 5000 عربی گھوڑوں کی مالک دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے، پورے گھوڑے خرچ کر دیے اللہ کے، پوری بکریاں خرچ. سبحان اللہ. کیوں؟ ہمارے لیے پاگل پن کی حد تک واقعات دکھ رہے، کیسا ہو سکتا ہے یار ایک آدمی ایسا، ایک سینسیبل آدمی کیسا کر سکتا. لیکن وہ سب سے سینسیبل لوگ تھے، وہ جانتے تھے یہ عربی گھوڑوں کا بدلہ کیا ملنا، یہ بکریوں کا بدلہ کیا ملنا، یہ زمین مال و دولت کا بدلہ کیا ملنا. آج ہمارا دل تو اپنے ایک عورت کا واقعہ لیجیے، ایک عورت سے دوسری عورت شکر یا نمک مانگتی پڑوسی تو 10 تانے دے کے بولتی، روز آ جاتے، منہ دکھا کے آیا تھے، کیا سوچ کے آیا تھے، بلا کر کے آیا. ارے دے دو نا، اس سے زیادہ خوشی کیا بات ہے. یہ نمک کیا ہے، یہ شکر ہو سکتا مغفرت کا ذریعہ بن جائے. میں بھی اس کو چکر آ رہے ہو، وہ اس کا شوگر ڈاؤن ہو گیا ہو، وہ شکر ہو سکتا ہے اس کے لیے لیو. آپ کو نہیں پتا وہ کیوں مانگ رہی، ضرور نہیں چائے کے لیے مانگ رہی. اینی تھنگ ہو سکتا ہے اس کا بچہ ضد کرو کہ آپ کے گھر کی شکر ہونا اس کو. میں بھی لے لو، سب سے اچھا گمان رکھتے ہوئے کر دیجیے نا، کیوں سوچنے کا زیادہ اس کے اندر. اور کیا بہت سارے پیسے لگنے والے، نمک مانگ رہے ہیں، دے دو. ORS بنا رہی ہوں گی گھر میں، ہو سکتا ہے کسی کا پیٹ خراب ہوگا، چکر آ گئے ہوں گے، نمک لگتا ہوں، دے دو نا. کیا جا رہا، معاون ہے نا، چھوٹی سی چیز بغیر آر کے مانگنے والی. تو معاون دینے معاون نہ روکنے والوں کو تو اللہ نے قیامت کا انکار کرنے والا کہا، وہ یمنعون المعون، چھوٹی موٹی برتنے کی چیز دیتے نہیں ایک دوسرے کو. دے دو نا، کیا جا رہا ہے. بغیر آر کے مانگنے والی چیز، کاری کی ڈبی چاہیے، ماچس چاہیے، لائٹر چاہیے، ایک دوسرے کو لگتا ہے چولہا جلانے کے لیے، نمک دے دو، تھوڑی شکر دے دو. بچہ بہت ضد کر رہا، تھوڑا فلاں دے دیتے. کیا بچہ ضد کر رہا آپ کے گھر میں تھوڑا سا فلاں کر لوں، وہ آپ کا جھاڑ دیکھنا چاہ رہا، بکری کو ہاتھ لگانا چاہ رہا، آپ کی گاڑی پہ تھوڑا سا، کیا ہوتا ہے یہ بیٹھو. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم تو اس کے لیے ریڈی نہیں. صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا. واقعات بہرحال اتنے سارے جسی کو انتہا، چونکہ وہ آخرت جانتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، شدید بیمار پڑ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کہا اللہ کے رسول میں 100% صدقہ کرنا چاہتا ہوں، پوری مال و دولت. کہا بہت زیادہ، کہا 50%، کہا بہت زیادہ، کہا 1/3 33.3%. تو کہا یہ بھی زیادہ لیکن کر سکتے ہو. تو 1/3 پوری مال و دولت خرچ کری صدقے میں. اس کے بعد اچھے ہونے کے بعد آپ نے صدقے کو اپنا معمول بنا دیا. لیکن صدقہ دیتے ہوئے شرم آتی، کسی کو دینا، وہ آرام مانگا. نوکر سے کہہ دیا، گھر کے پیچھے کھڑکی تھی، اس میں ایک تش رکھ دو، اس کے اندر پیسے بھرتے جانا، جس کو چاہیے لے لیں گا، جتنے چاہیے لے لیں. جب خالی ہو جاتا ڈال دیا جاتا، جس کو لینا آتا لے کے چلتا. وہ ایک زمانہ تھا جب لینے والا بھی بغیر مجبوری کے نہیں لیتے، تو وہ ڈال دیا کرتے تھے. لوگ آتے تھے، لے کے جاتے تھے، ختم ہوتا تھا، پھر پیسے بھر دیے جاتے. آج تو ایسا پانی بھی نہیں ہو سکتا ہمارے پاس، وہ تو پیسوں کی بات کر رہا ہوں. پانی بھی ہم ایسا رکھ سکتے تاج بھر کے کہ کوئی لے لے پینے کو، اگر ہونا اس میں بھی ہم نظر رکھیں گے کون پیتا ہے، پینے والا 100 ہمارے پاس. چونکہ ہم کو اس کا بدلہ نہیں پتا کیا ملنے والا، بدلہ نہیں پتا. ان کو پتا تھا اس کا بدلہ کیا ہے، تو بولتے تھے دو، اس لیے کہ جو دیا وہی ملنے والا ہے. ہم کو لگتا جو بچا وہی ملنے والا ہے، جبکہ جو گیا، جو خرچ ہوا وہ ملنے والا ہے آپ کو پلٹ کر. جو بچا وہ تو وارث ہوگا، پتہ نہیں کیا کریں گے، صحیح استعمال کریں گے نہیں کریں گے. اور کریں گے تو اس کا گالی دے کے کریں گے، باپ نے کیا فائدہ اٹھا، دیکھو میں عیش کر رہا صحیح، میرے باپ کا اتنا تھا میرے کو نہیں معلوم، دیکھو میں بتاتا کیسا خرچ ہوتا. یہ ہماری بہرحال حالت ہے، اس کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے. ٹھیک. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کا دنیا کے تعلق سے ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو جب اپنے زمانے کے جو بعض لوگوں کو انہوں نے دنیا پر جھپٹتے ہوئے دیکھا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا اور کہا کیا یہ لوگ یوم حساب پر ایمان رکھنے والے؟ ہرگز نہیں. کیا یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں. روز جزا کے مالک کی قسم، یہ تو اس کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے اعمال اس کو جھٹلا رہے ہیں. آج زمین، دولت، جائیداد کس طرح سے ہم کمارے وہ بھی تو سوچیں. دوسروں کے گلے کاٹ کر، دوسروں کی جیبیں کاٹ کر، دوسروں کا حلال مال کو اپنے نفس پر، ان کے حلال مال کو اپنی نفس پر حرام طریقے سے حلال کر رہے نہیں. دیکھیے کرائے گھر میں رہے بس گئے، کرائے کی دکان میں رہے قبضہ کر لیا، لوگوں سے ادھار لی کبھی دینے کا وہ نہیں. ہاں، لوگوں سے پیر پڑ کے پیسہ لیا اور بعد میں جو آنکھ دکھا کر کہہ رہے اب کیا کرتے کر لو. دنیا میں ہم جیتے، ہم مکمل طور سے دنیا کی زندگی جی رہے ہیں. بغض، کینہ، تکبر، حسد جو دل میں آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دنیا کی جو محبت ہوتی ہے اس کی علامتیں کیا ہے یاد رکھیے. دنیا کی محبت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے یاد رکھیے، وہ ہے جاہ و جلال، اپنے آپ کی بڑائی. ایک پہچان ہے، جو آدمی اپنے آپ کی بڑائی پسند کرتا دنیا میں وہ آخرت کو کھونے والا ہے، اور وہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. اسی طرح کھلی شہرت، جو آدمی چاہتا ہے اس کی شہرت ہو، اس کا نام ہو،
دیکھیے لوگ کسی سے محبت کر کے اس کا نام ہو یہ الگ چیز ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ دنیا میں نام اس لیے کہ ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے دنیا کے لیے کر کے. صحابہ کا وہ الگ بات ہے، لیکن کیا انہوں نے چاہا؟ نہیں، یہ مسئلہ ہے. تو جہاں وہ جلال یاد رکھیں. اسی طرح کھلی شہرت کو پسند کرنا، اسی طرح جھوٹی عزت کی تلاش کرتے رہنا. آج ہمیں سے ہر شخص جھوٹی عزت تلاش کر رہا ہے. شاید میرے موبائل فون کی وجہ سے مجھے عزت مل جائے، شاید میرے اچھے کپڑے اور برانڈڈ ٹیگز کی وجہ سے مجھے عزت مل جائے، شاید میرے سوٹ اور بوٹ کی وجہ سے مجھے عزت مل جائے، شاید میرا چشمے کا فریم بتائے کہ میں کیا سٹیٹس کا حامل ہوں، شاید میری گھڑی بتا دے کہ میں کس سٹیٹس کا حامل ہوں، شاید جس گاڑی میں آتا ہوں وہ بتا دے، شاید جس کے ساتھ چلتے ہوئے آتا ہوں بتائے کہ میں کس اہمیت کا حامل ہوں. ہم لوگ یہی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم یہی ڈھونڈ رہے ہیں. آج دیکھیے آپ یہ دور کے اندر کسی کی اچھی گاڑی دیکھی فوٹو کھینچا جیسا اس کی گاڑی، گویا اس سے اس کی شہرت ملی. اچھے کھانے ٹیبل پہ دیکھ کے بیٹھ گئے فوٹو لے کے بھیج دیا، گویا وہ کھانے بتا رہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو ہم جاہ اور جلال، جھوٹی عزت اور شہرت کے بھوکے لوگ ہو چکے، مکمل طور سے بھوکے. کوئی ایک سیلیبریٹی کو آنے دیجئے، کوئی ایک شخص جو معروف اور مشہور ہے، مکھیوں کے اس کے اطراف کھڑے ہوتے اس لیے کہ فوٹو میں آ جائے. تو کلیکٹر کو میمورنڈم دینا، لیکن ہر آدمی اپنی منڈی گھسانا چاہتا ہے اس کے. ایشو وہ نہیں ہے کہ کلیکٹر دیکھے، ایشو وہ ہے کہ کیمرہ دیکھے، پھر پتا چلے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا، میں ان مسئلہ یاد رکھیے وہ عمل کا نہیں، مسئلہ وہ نیت کا. میں نیت کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ. ہر آدمی چھوٹی عزت کے اس میں تو عارضی جاہ و جلال، کھلی شہرت کا پسند کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کی تلاش کرنا. اسی طرح سے جو ہے مال جمع کرنے میں ہر ممکن کوشش. یہ یاد رکھیے علامتیں کچھ جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی دنیا کی زندگی کو سب کچھ بنا چکا ہے، آخرت کا سودا کر چکا. اور آج اللہ رحم کرے ہم میں سے اکثر لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں، ہم خود اس کے اندر شامل ہیں. اب حب دنیا کی جو نتائج کیا ہوتا ہے، دنیا سے محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سنیں. دنیا سے محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یاد رکھیے کہ دنیا سے محبت کرنے سے دنیا ہم پر غالب آ جاتی ہے. جب دنیا ہم پر یاد رکھیے غالب آ جاتی ہے تو ہماری نفس سے امارہ جو بری نفس ہے وہ ہم پر غالب آ جاتی ہے اور ہم کو خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے. وہ ہم کو برائی اور فحاشی کا حکم دیتی ہے اور ہم پر غالب آتی ہے. نفس امارہ غالب آ کے فحاشات کا، منکرات کا، برائی کا ہمیں جو حکم دینا شروع کر دیتی ہے. یاد رکھیے اسی طرح ہم پھر اس کے بعد برائی کے سارے وہ راستے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. گو اس کا طریقہ کار سے سیٹلائٹ چینل کے تھرو ہو یا جو اس کا طریقہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، ان تمام برائیوں کی طرف ہم جانا شروع کر دیتے ہیں. اچھائیوں کو حکم دینا چھوٹ جاتا ہے، برائیوں کا حکم دینے لگ جاتے ہیں، برائیوں میں ہم ڈوب جاتے ہیں، اسی میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے اور ہم زناکاری انسانیت میں عام ہو جاتی ہے، ہر برائی انسان میں عام ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ہے دنیا کے محبت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے زندگیوں میں گناہ بس جاتے ہیں اور پرماننٹ پارٹ بن جاتے ہیں ہمارے لائف کا، جو ہو چکا ہے. آج ہم میں سے کتنے جو فرائض ادا نہیں کرتے، یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے. باقی گناہوں کو تو بعد میں گنائیں گے نا. گناہوں میں صرف گناہ نہیں ہے، نیکیوں کو چھوڑنا، فرائض کو چھوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. یہ کرنے سے چھوڑنا تو یہ بھی گیا جو نیکی کر سکتے. اور گناہ کیا ہے؟ زنا، چوری، چکاری، جھوٹ بولنا، غیبت، بہتان. اسی طرح جو آپ دیکھیے برائی کا ایک دوسرے کو حکم دینا، اچھائی سے ایک دوسرے کو روکنا. اسی طرح سب کچھ یاد رکھیے، قتل، غارت گری، سارے گناہوں کی وجہ یہ آخرت کا ایمان کمزور ہونا اور دنیا سے محبت بڑھنے کا نتیجہ. دنیا سے محبت کو مجھے اور آپ کو کہیں نہ کہیں بہت زبردست انداز سے گھٹانے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہوا تو یہ ہم پر، میں نے کہا نا، غالب ہو جاتی ہے. دنیا کی اگر آپ اوپر سوار نہ ہو، جیسے کہ ایک جانور پہ آپ سواری کرتے ہیں اپنی سواری پر، تو یہ آپ پہ سوار ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو وہاں لے جاتی ہے جس کے لیے آپ بنائے نہیں گئے، وہ جہنم. اس کے اوپر آپ کو سوار ہونا ہے. یہ دنیا یاد رکھیے، دنیا. اور میں کہتا ہوں آج مسلمانوں میں ایک بت ہے جو بڑا مشہور ہے. ایک بت ہے جس کی ہم سب پوجا کرتے، عبادت کرتے، اللہ ہم کا رحم کرے، معاف کرے، جو سب عبادت کرتے، لیکن وہ دکھتا نہیں، اس کی خصوصیت ہے. کسی سے بھی کوئی مسلمان بت کی عبادت تو یقین نہیں کریں گے نا، کسی آئیڈل کی ورشپ کرتے ہیں مسلمان، لیکن ہم کرتے ہیں. وہ بت ہے جو آج کی دنیا کا بت ہے، جو دنیا پرستی کی علامت ہے، جو دنیا نے بنایا ہے وہ دنیا ہے. اور وہ بت کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ بت ہے لوگ کیا کہیں گے. یہ سب سے بڑا بت ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ شادی ایسی کیوں کی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کپڑے ایسے کیوں پہنے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ گاڑی ایسی کیوں لی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ گھر ایسا کیوں بنایا؟ لوگ کیا کہتے ہیں اگر میں یہ نہیں کرتا تو؟ ٹھیک ہے. صدقات و خیرات ایسے کیوں دیتے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے اگر ایسا نہ دیا تو؟ تمام کام رب کیا کہیں گا، شریعت کیا کہتی ہے، نہیں لوگ کیا کہیں گے. یہ خود ایک بت، یہ ہوا اپنی خواہشات کی بات ہے. لوگ کیا کہیں گے، یہ بت کی بات ہم سب کرے، اللہ ہم رحم کرے. یہ بھی
بھی شرک کی قسم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا خواہشات کو اپنا رب بنا دیا، خواہشات کو رب بنا دیا۔ آج دنیا پرستی نے ہمارے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اس لیے میں نے کہا یہ خواہشات کے اوپر سواری نہیں کرو گے نا، یہ آپ پر سواری کریں گے، دنیا کی نیچے نہیں دباؤ گے نا، یہ تم پر غالب آ جائے گا۔ اور آج ہم پہ دنیا غالب آ چکی ہے۔ ہر فیصلے ہمارے دنیا کے اعتبار سے ہوتے، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوتے، چاہے وہ کپڑے خریدنے سے لے کر لوگوں سے بات چیت کرنے سے، لوگوں سے رشتے قائم کرنے کا معاملہ، میل جول کا معاملہ، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ، تمام چیزیں دنیا کی بنیاد پہ ہوتی، آخرت کی سب دنیا کی بنیاد پر یاد رکھے۔ تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں، اس سے نسلیں اور طبقات برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسی ایک بات قرآن میں بیان کی، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا کہا فخلف من بعدهم خلفا اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، ان کے بعد ایک ایسی نسل آئی، اچھے نیک لوگوں کے بعد ایک ایسی نسل نے جنم لیا، ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے۔ آج ہم میں سے اکثر نماز کو ضائع کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے خلف تھے، ایسے نااہل لوگ تھے جو آئے ان کے بعد، جو ان سے پہلے نماز قائم کرتے تھے اور دنیا کے پیچھے، شہوات کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک نسل آئی جو ایسے نااہل لوگ تھے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پس وہ عنقریب غیہ نامی جہنم کی ایک وادی میں پھینک دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اچھی نسل کے بعد ایک بری نسل، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے بعد ہم جیسے ناخلف، نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کی، سب کچھ کیا، اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر دنیا میں حالات کی تبدیلی کی امید کرتے ہیں۔ توحید پر قائم ہونا یہ سب سے اول چیز ہے دنیا میں امن و امان کے اور اپنی حفاظت کے لیے پہلا کام، کیونکہ جب بندہ توحید پر آتا ہے تو اپنی حفاظت کر لیتا ہے تمام قسم کی شر سے، اور اس کے بعد وہ فرائض کا قائم کرنا ہے جو دنیا میں امن و امان کو باقی رکھتا ہے۔ آج ہم نے سب برباد کر دیا، پھر اللہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنی خواہشات کے، آج ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کے پیچھے، بتائیے ہمارے دنیا کی اہم خواہشات کی بنیاد پہ، دنیا کی آخرتی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ میں ضرور مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ دین کے لیے کر جاؤں، کچھ نہ کچھ ایسا انسانیت کے لیے کر جاؤں گا کہ اس کا ثواب مجھے ملے، نہیں کسی کا مرنے سے پہلے ایک گھر میرا سیٹ سٹی کے بیچ میں، بس میری خواہشات پوری خواہشات دنیا۔ مرنے سے پہلے بس اپنے بچوں کو میں 4 ویلر پہ گھومتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آنکھ بند ہو جائے تو ہو جائے، خواہشات بھی دیکھیے پوری دنیا پر۔ یہ نہیں کہ مرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں میرے بچے توحید کے ساتھ ساتھ مکمل نمازی بن جائے، بس اللہ اس کے ساتھ میری آنکھ بند ہوگی، یہ دین پر قائم۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے، موت کے قریب ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتے اور کہتے ہیں بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ کیا ان کے بچے مشرک تھے؟ کیا ان کے بچے کافر تھے؟ نہیں، کیا پوچھ رہے ہیں لیکن میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے والد، ہم آپ کے رب، ہم آپ کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب اور ابراہیم کے رب، ایک اللہ کی عبادت کریں گے آپ کے جانے کے بعد بھی۔ تو گویا والد کی موت کے وقت فکر بچوں کی توحید پر قائم رہنے کہ کس کی کروں گے بیٹے میرے بعد؟ تو کہا ابراہیم کے رب، اسماعیل کے رب، اسحاق کے رب، جو اس کی عبادت کریں گے اللہ کی۔ اللہ نے واقعہ کیوں سنایا؟ یہودیوں کے لیے سنایا، جو یہودی اللہ سے شرک کرتے تھے، تو کہا کیا تم موجود تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ تو کہا ہم ابراہیم کے رب اور اسحاق کے اسماعیل کے رب کریں گے، وہ ایک اللہ۔ یہودیوں کو سبق تھا، ہمارے لیے بھی سبق کہ باپ موت کے وقت توحید کی بات کر رہا ہے، باپ موت کے وقت حق کی بات کر رہا ہے، باپ موت کے وقت دین کے اوپر چلنے کی بات کر رہا تھا کہ آخرت میں کامیاب۔ ہم لوگوں کی خواہشات بھی سب دیکھیے ایسی ہے نا، تمہارے بچے دیکھ لیا، ان کے بچے دیکھ لوں تو بس آرام سے مر جاؤں۔ ارے تمہارے بچے دیکھ لیا یا نہ دیکھا ہو، میں آخرت کامیاب ہو جائے ایسی موت ہے اعمال پہ، بس ویسا مر جاؤ، پھر کبھی مروں گا۔ خواہشات صرف دنیا پرستی، عورتوں کی بھی خواہشات اسی طرح کی، اتنے تولے مل جائے تو بس مر جاؤں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اتنا پہن لوں اوڑھ لوں کھا لوں تو کچھ نہیں، ایسی خوبصورت بھویں مل جائے تو پھر مر جاؤں تو چلے گا، ایسے خوبصورت پوتے اور پوتیاں ہو جائے تو بس میں مر بھی گئی تو چلوں گا۔ بس کیا ہے یہ خواہش؟ سب دنیا پورے پوتے پوتیاں خوبصورت مالدار حسب سب کچھ ہو گیا، اور آپ آخرت میں ناکام رہے تو کیا کریں گے؟ کیا کام آئیں گے بتائیے؟ اوور آل ساری چیزیں یہ ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے۔ تو دنیا کی جو ہے محبت کے نتائج یہ ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور اس کی ہلاکت کیزیاں کیا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امت اسلامیہ کمزور پڑ جائے۔ جب محبت دنیا کے دل میں آتی ہے امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادشاہ، اگر تم نے ہماری دعوت و تبلیغ کو ہمیں کرنے کی اجازت نہ دی
یا جو تمہاری سرحدوں کے اندر مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی، تو میں ایک ایسی فوج کا سردار ہوں کہ جس میں میرے ساتھ ایسے لڑاکو لوگ ہیں کہ جن کو تم جتنا زندگی کو پسند نہیں کرتے ہو یہ اس سے زیادہ موت سے محبت کرنے والے لوگ، میں ان کو لے کے تم پر چڑھائی کر دوں گا، اور پھر جو نقصان ہوگا یہ تمہاری غلطی کا نتیجہ ہوگا۔ وہ لوگ مرنے کو جینے سے زیادہ پسند کرتے تھے، مطلب آخرت کی زندگی، یہ نہیں کیوں جا کے مرنا ان کو محبوب تھا، آخرت کی زندگی چونکہ معلوم تھا ملنے والی، دنیا کی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ تو یاد رکھیے امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی۔ دوسرا، ذلت ہمارا جو ہے مقدر بن جاتا، ہم ذلیل ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ تیسرا، رسوائی ہر طرف ہم کو ملتی ہے جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ چوتھا، اختلافات ہم میں عام ہو جاتے ہیں، چلیے دنیا کے ہم خود اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، انتشار میں پڑ جاتے ہیں، تنازعات میں پڑ جاتے ہیں، جھگڑے ہم میں عام ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ دنیا سے محبت کا نتیجہ ہے، تو جھگڑے عام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دشمن دین، اسلام کے دشمن ہم کو کنٹرول کرنا شروع کی۔ 5-6 جو برے نتائج نکلتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ہیں۔ انڈیویجول، یہ تو میں نے سوشل بتا دیا، سماجی کیا نقصان ہوتا ہے، انڈیویجول کیا ہوتا ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور کیا بولیں، یہ سارے نتائج نکلتے ہیں جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، کہا جب تم خرید و فروخت کو جو ہے ممنوع انداز سے کرو گے، بیع عینہ، خرید و فروخت کو ممنوع انداز سے، سود کو عام کر لو گے، بیع عینہ کرو گے، اختیار کر لو گے، اور بیل گائے کی دم پکڑ لو گے، مطلب تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور زراعت اور باغبانی، مطلب دنیا میں اپنے دل کو لگا لو گے، مطلب کھیتی باڑی کرنا، جانور کو ہل جوتنا یہ جائز ہے، لیکن اسی کو مقصد بنا لو گے جب کھیتی باڑی کو دنیا میں دل لگا لو گے، اور اللہ کی راہ میں کوششیں کرنا، جہاد کو ترک کر بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا کہ جسے اس وقت تک زائل نہیں کیا تھا، ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹو۔ اللہ تم کو ذلیل کر دے گا جب تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، زراعت میں لگ جاؤ گے، دنیا کو سب کچھ سمجھو گے، آخرت کو ترجیح نہیں دوں گے، دنیا کو ترجیح دوں گے، اللہ تم کو ذلیل کر دے گا، مسلط کر دے گا، تم اللہ کے راہ میں کوشش اور جہاد چھوڑ دو گے، تب تک تم دین پر واپس نہیں آؤ گے، تمہاری کایا پلٹنے والی نہیں، یہ نقصان۔ دوسری حدیث سنیے، کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ دنیا کی محبت کا۔ حدیث مسند احمد کی آپ نے فرمایا، قریب ہے کہ چاروں طرف سے مختلف قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب طرف سے، چاروں طرف سے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جھپٹ پڑیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے جو ایسا ان کے ساتھ سلوک ہوگی کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی؟ تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ان کی حیثیت اس جھاگ کی سی ہوں گی جو سیلاب کے پانی پر ہوتا ہے۔ جھاگ سمجھتے ہیں، سیلاب آتا ہے، سمندر کا پانی جھاگ لاتا ہے، جھاگ چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے، بعد میں جھاگ بلبلے پھوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ تعداد جھاگ کے جیسی ہوں گی جو بہت ہوں گی، لیکن حیثیت بھی جھاگ کے جیسی ہوں گی جو کچھ کام نہیں آتا ہے، پانی پر ہوتی ہے۔ دشمنوں کے دلوں میں ان کی ہیبت ختم ہو چکی ہوں گی اور ان کے دل کمزوری میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، کمزوری کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا ان کے دلوں میں وہن آ جائے گا، وہن۔ تو کہا یہ وہن کیا کمزوری ہے؟ تو کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، اور موت کا ڈر خود دنیا کی محبت کی علامت۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے جب ڈر آئے گا، کیونکہ دنیا کی محبت جب آتی ہے تو موت سے ڈر خود پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی اسی میں جینا چاہتا ہے نا، اور جو مرتا ہے اس کو پتا ہے آخرت کی زندگی سے وہ مرنا چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا یہ جب آ جائیں گا تو قوم